بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چل دفع ہو جا مکار لڑکی، تو میرے بیٹے کو ہتھیانا چاہتی ہے، تو اپنی اوقات شاید بھول گئی ہے۔ تیمی نے نفرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے مجھے دھکے دیے تھے۔ رات کی تنہائی اور گہرا سناٹا، اور پیچھے طے ابو جو بالکل خاموش کھڑے تھے۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں۔ میں نے تیمی کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ خدا کے لیے مجھے رات کے اندھیرے میں گھر سے نہ نکالے تیمّا، میں کہاں جاؤں گی؟ صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ لیکن ان کی آنکھوں پر ایسی نفرت کی پٹی بندھی تھی کہ انہوں نے میری کوئی بات سننا بھی گوارا نہیں کی، اور انگلی اٹھا کر مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگی، میرے اذلان کے آنے سے پہلے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی، اس سے پہلے کہ اس کے سر پر پھر سے تمہارے عشق کا بھوت سوار ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آج کی رات یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سخت بخار میں مبتلا میرا وجود کانپ رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے سسکتی نظروں سے طے ابو کی طرف دیکھا، لیکن انہوں نے نظریں چرائی اور وہ کمرے کے اندر چلے گئے۔ میں جان گئی تھی کہ اب دونوں مجھے ایک منٹ بھی اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میں روتی سسکتی اس گھر سے باہر آ گئی تھی۔ اب بھلا رات کے اندھیرے میں مجھے کون پناہ دے گا؟ اسی بات نے میرے اندر خوف کے ڈیرے ڈال دیے۔ اگر میں اس گلی سے نکل کر سڑک کے کنارے گئی تو یقیناً وہاں پر 2-4 باش نوجوانوں کی موجودگی تو یقینی تھی۔ اگر انہوں نے میرا پیچھا کیا اور میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا کر لیا تو میں تو برباد ہو جاؤں گی۔ یہی سوچ کر میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ پھر میں نے اس راستے کا انتخاب کیا جو بالکل ویران تھا، جہاں پر کسی انسان کی موجودگی کا کوئی گمان بھی نہ ہوتا۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے اگرچہ میں بہت خوفزدہ تھی، لیکن پھر بھی ہمت حوصلے کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میری ٹانگیں جواب دے گئی۔ تھک ہار کر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اچانک ہی مجھ پر غشی سی طاری ہوئی، کیونکہ مجھے تو شدید چکر آ رہے تھے۔ بخار نے میرے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفلوج کر دی تھی۔ تبھی بادل کے زور زور سے گرجنے کی آوازیں آنے لگی۔ اچانک ہی تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ اس خراب موسم میں اپنی بے بسی محسوس کر کے اچانک ہی مجھ پر غشی سی طاری ہوئی، اور میں وہیں درخت کے نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میرا نام تہمینہ ہے۔ میں ایک یتیم خوبصورت لڑکی تھی جو ماں باپ کے بننے کے بعد اپنے تایا تائی کے گھر میں پل کر جوان ہوئی۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے خوشی کا ایک لمحہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ میری تیمی انتہائی ظالم عورت تھی۔ اس کے اپنے بھی 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور ایک اکلوتا بیٹا جو بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا تھا۔ ان کی دونوں بیٹیاں بھی بالکل ماں جیسی تھی۔ وہ مجھ سے بڑی تھی لیکن اپنی ماں کے ساتھ مل کر خوب ظلم کرتی۔ میں پورا دن ان کے گھر کے کام کاج نپٹاتی، لیکن پھر بھی وہ مجھے ہر ڈرامی کے تانے دیتی۔ تایا کو بھی مجھ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، بس انہوں نے مجھے اس وجہ سے گھر میں رکھا تھا کیونکہ اس گھر میں ابو کا حصہ نکلتا تھا جو انہوں نے اپنے نام کروا لیا تھا۔ میں تو بہت پہلے ہی ان کاغذات پر سائن کر چکی تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں مجھے اپنے پاس لے کر آئے تھے۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی جب میں نے ایک دن تائی کی آواز سنی۔ وہ تائی ابو سے کہہ رہی تھی، یہ ناگن ہمارے گھر میں ہی پل رہی ہے، کل کو جوان ہوگی تو اپنا حصہ بھی مانگے گی اس گھر میں سے، پہلے ہی اپنا کام کروا لو۔ یوں تایا گھر کے کاغذات لے کر میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھے ان کاغذات پر دستخط کرنے کو کہا۔ میری بھلا اتنی جرت کہاں تھی کہ میں ان کی بات سے انکار کرتی۔ میں نے فوراً ہی ان کاغذات پر دستخط کر دی۔ کوئی بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ کاغذات تو اس گھر کے تھے۔ تیمی بار بار جتلاتی کہ انہوں نے مجھ جیسی یتیم کو پال کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ میں اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ میں نے بڑی مشکل سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، وہ بھی ایک سرکاری اسکول میں۔ حالانکہ ان کے تینوں بچے تو بہت اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ پھر وقت تیزی سے گزرا۔ اب میں 20 سال کی ہو چکی تھی، لیکن تایا کا سب سے بڑا بیٹا جو کہ ایک سرکاری نوکری پر لگ گیا تھا۔ اب تو ان لوگوں کے مزاج آسمانوں پر پہنچ چکے تھے۔ تائی کا خیال تھا کہ ان کا اکلوتا بیٹا ایک سرکاری افسر ہے تو وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی کروڑ پتی کی بیٹی کو بیاہ کر لے آئیں گی۔ لیکن اس دن ان کا ایک بیٹا اذلان میرے پاس آیا۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی جب وہ کہنے لگا کہ تہمینہ، میں تمہیں بچپن سے ہی پسند کرتا ہوں۔ آج امی میرے لیے لڑکیاں تلاش کر رہی ہیں، لیکن میں انہیں کہہ دوں گا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم میرے بچپن کی محبت ہو۔
وہ پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے اذلان بھائی آپ ایسا کچھ نہ کرنا، تیمہ مجھ سے بہت نفرت کرتی ہیں۔ یہ سن کر ان کی نفرت میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، اگر انہوں نے میری بات نہیں مانی تو میں زہر کھا لوں گا۔ ان کی بات سن کر تو میرے ہوش و حواس فنا ہو گئے۔ مجھے پوری شدت سے رونا آ رہا تھا، لیکن اگلے دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب اس گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا اور وجہ صرف میں تھی۔ اذلان مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تیمہ نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے مجھ سے شادی کی تو وہ کبھی بھی اپنا دودھ نہیں بخشیں گی۔ اذلان تو واپس اپنی نوکری پر چلا گیا، لیکن ان کا رخ میری طرف ہو گیا۔ اس دن انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ پکڑ کر مارا۔ پہلے بھی وہ مجھ پر ظلم کرتی تھی، لیکن آج تو انہوں نے ساری کسر پوری کر لی تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں کہنے لگی، دیکھو تو صحیح ہماری پیٹھ پیچھے کیسے ہمارے بھائی کو دیوانہ کر لیا۔ تو تیمہ نفرت سے کہنے لگی، گندی ماں کی گندی بیٹی ہے، اس نے یہی کارنامہ تو کرنا تھا، لیکن میں اس کا وجود اب اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں مجھے اس گھر سے باہر نکال دیا۔ میں ان سے التجا کرتی رہی کہ خدا کے لیے مجھے ایک رات کے لیے اس گھر میں رکنے دو، میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ اب بے بسی کی حالت میں اس طرف نیچے لیٹ کر بے ہوش ہو گئی۔ ظاہر ہے ایک طرف تو بارش برس رہی تھی، دوسری طرف میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب میری آنکھ کھلی تو ایک گھر میں موجود چارپائی پر لیٹی تھی۔ میں حیران تھی کہ مجھے اس گھر میں کون لے کر آیا۔ تبھی گھبرا کر اٹھی، میں نے اپنی چادر دیکھی تو وہ ابھی تک میرے وجود پر ڈکی ہوئی تھی، لیکن اس گھر کی خوفناکی بتا رہی تھی کہ اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں۔ عجیب پراسرار سا گھر تھا۔ میں سہم کر اٹھ بیٹھی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں تو اس درخت کے نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، تو مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ تبھی اچانک قدموں کی چاپ ابھری، ایک لمبا چوڑا خوبصورت نوجوان اندر آیا۔ وہ میرے قریب آ کر مجھے غور سے دیکھتا رہا، جبکہ میں اس کی نظروں سے سہمی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ مجھے اس گھر میں لے کر آئے ہو؟ بالآخر میں نے دل کڑا کر کے اس سے پوچھا۔ تبھی اس نے اپنی کالی آنکھیں مجھ پر جما دی اور بھاری آواز میں کہنے لگا، ہاں، کیونکہ تم وہاں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پریشان مت ہو، یہاں تم بالکل ٹھیک ہو، ابھی تمہیں بخار ہے، اس لیے تم آرام کرو۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ میں بے بسی سے چارپائی پر لیٹی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب میں اس چارپائی پر لیٹ کر آنسو بہانے لگی۔ کبھی زندگی میں ایسی صورتحال سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ نوجوان کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا سوائے اس کے۔ لیکن اس ویران جنگل میں بھلا یہ کیسے رہتا ہے، کیونکہ یہاں تو آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہی سوچتے پھر سے میری آنکھ لگ گئی، لیکن اچانک اس نے مجھے آواز دی، اٹھ جاؤ، یہ کھانا کھا لو۔ وہ میرے لیے کھانا لے کر آیا تھا، گرم گرم کھانا جس سے بھاپ اڑ رہی۔ اس کھانے کی خوشبو نے مجھے احساس دلایا کہ میں کئی گھنٹوں سے بھوکی ہوں۔ وہ ایک پلیٹ میں پھل بھی لے کر آیا۔ ایک اجنبی میرے لیے اتنا احساس کر رہا تھا۔ بے اختیار میں نے اپنی نظریں جھکا لی، دل ہی دل میں اس کو دعائیں دینے لگی۔ وہ بس مجھے کھانا وغیرہ کھلاتا اور اس کمرے سے باہر چلا جاتا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ جہاں برے انسان ہوتے ہیں وہاں اچھے انسان بھی اس دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ شاید اسے خدا نے میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے مجھے یہاں رہتے ہوئے 3 دن گزر گئے۔ جب ایک دن وہ کھانا لے کر آیا تو میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا تھا کہ گھر تمہارا ہے یہ؟ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگا، نہیں، یہ گھر میرا نہیں ہے، بلکہ یہ اس جنگل میں موجود ایک خالی گھر ہے۔ میں تمہیں اس لیے یہاں لے کر آیا کیونکہ تم بیمار تھی، میرا ٹھکانہ تو دوسرا ہے۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ پھر میں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن میں کافی دن تک اس گھر میں رہتی رہی، یہاں تک کہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ اب میں مزید اس کا احسان نہیں اٹھاؤں گی، میں آج ہی اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ تب ایک دن وہ کھانا لے کر آیا تو میں اس سے کہنے لگی، آپ نے میری بہت مدد کی ہے، میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور عجیب سے لہجے میں کہنے لگا، میرا کوئی نام نہیں،
میں ایک جن ذات ہوں۔ یہ سن کر میں خوف سے اچھل پڑی تھی۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جو مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں کپ کپاتے لہجے میں اسے کہنے لگی، کون جن ذات؟ وہ کیا ہوتے ہیں؟ تبھی اس نے اپنی گول گول آنکھیں گھماتے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، جنات کی اولاد، میں سالوں سے اس جنگل میں رہ رہا ہوں، اسی درخت کے اوپر رہتا تھا جہاں تم اس دن بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں نے تمہارے آنسو دیکھ لیے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ تم ایک انتہائی دکھی لڑکی ہو جس کے ساتھ قسمت نے دغا کیا ہے۔ مجھے تم پر بہت ترس آیا، اسی لیے تمہیں اٹھا کر یہاں لے کر آ گیا۔ اس جنگل میں انسان نہیں بلکہ جنات رہتے ہیں۔ اس نے عجیب انکشاف کیا تھا۔ میرے وجود کی کپ کپاہٹ اس کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ تبھی وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تم اتنے دن سے یہاں رہ رہی ہو، کیا میں نے تمہیں یہ احساس دلایا کہ میں انسان نہیں بلکہ جنات ہوں؟ میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں انسان کا روپ بدل کر تمہارے سامنے آیا، اسی لیے تو تمہیں ذرا بھی محسوس نہیں ہوا۔ میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا کیونکہ تم ایک مظلوم لڑکی ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نظریں جھکا کر ڈرتے ڈرتے اس سے کہنے لگی، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میں شہر جانا چاہتی ہوں۔ دراصل میں اس راستے سے اسی لیے گزر رہی تھی کیونکہ مجھے انسانوں کا خوف تھا کہ کہیں کوئی میری عزت نہ خراب کر دے۔ اگر تمہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تبھی وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بڑی عجیب تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگا، اگر میں نے تمہاری مدد کی ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ میں تمہیں آج نہیں بتاؤں گا لیکن تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ ابھی تم اس گھر میں آرام کرو، اتنی جلدی میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دے سکتا۔ ایسا لگتا ہے تم یہاں سے باہر جا کر پھر بیمار ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر میں سخت دہشت زدہ ہو گئی۔ سمجھ گئی کہ یہ جنات مجھ پر عاشق ہو گیا ہے۔ اب یہ مجھے کبھی بھی اس گھر سے جانے نہیں دے گا۔ تبھی میں نے کانپتے وجود سے کھڑے ہونے کی کوشش کی، حالانکہ ابھی بھی میرے اندر بہت کمزوری تھی۔ لیکن یہ سننے کے بعد کہ میں اتنے دن سے ایک جنات کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی ہوں، میری رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ اب مجھے پوری شدت سے رونا آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی صبح میری آنکھ کھلی، سورج کی کرنیں چن کر کھڑکی سے اس کمرے میں آ رہی تھی۔ تبھی مجھے ایک بات یاد آئی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ دن کی روشنی میں جنات اپنی موجودگی ظاہر نہیں کرتے۔ یقیناً وہ یہیں کہیں چھپا ہوگا۔ اب میں یہاں سے بھاگ جاتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ پر حاوی ہو جائے اور کبھی مجھے اس گھر سے نہ جانے دے۔ میں تیزی سے اس گھر سے باہر نکلی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے پیچھے آ رہا ہو۔ ذرا سے بھی جھاڑیوں میں سرسراہٹ محسوس ہوتی تو یوں لگتا جیسے وہ ابھی مجھ پر حملہ کر دے گا۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگے جا رہی تھی، یہاں تک کہ مجھے اپنا بھی ہوش نہیں رہا۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ میں اس قدر تیزی سے بھاگ گئی کہ خدا کی قدرت، مجھے اس شہر جانے والی سڑک نظر آ گئی۔ جیسے ہی میں نے اس پر قدم رکھا تو میں سمجھ گئی کہ میں شہر میں آ چکی ہوں۔ اب اس جن ذات کا وجود یہاں سے بہت دور چھوڑ دیا ہے، وہ کبھی میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ یہ سوچ کر میں اپنے آپ کو تسلی دے رہی تھی، لیکن اس شہر میں میرا کون جاننے والا ہے؟ کون مجھے پناہ دے گا؟ آگے کی زندگی بھی بڑی مشکل تھی۔ جیسے ہی میں شہر کے اندر داخل ہوئی، ایسا لگا جیسے ہر شخص مجھے کھانے والی نظروں سے دیکھ رہا ہے، ابھی میرے وجود کو نوچ ڈالے گا۔ کالے رنگ کی چادر میں اپنے وجود کو چھپائے میں سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ آس پاس کے لوگ مجھے دیکھ کر حیران تھے، شاید اس وجہ سے کہ ایک جوان لڑکی اکیلی کیا کر رہی ہے۔ اس معاشرے میں تو جوان لڑکی کو نوچنے کے لیے کئی درندے گھوم رہے ہوتے۔ میں دعا کر رہی تھی کہ میرا کسی درندے سے سامنا نہ ہو۔ 3-4 گھنٹے تک مسلسل چلنے کی وجہ سے میری ٹانگیں بالکل جواب دے گئی تھی۔ میں تھک کر درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ وہ حلیے سے فقیرنی لگ رہی تھی، شاپر سے نکال کر کھانا کھاتی ہوئی۔ تبھی مجھے اچانک احساس ہوا کہ میں بھی کئی گھنٹوں سے بھوکی ہوں، لیکن مجھے اسی جن ذات کی یاد آئی۔ وہ کس طرح سے مجھے تازہ کھانا لا کر دیتا تھا۔ یقیناً وہ یہ سب اپنی طاقت سے کرتا ہوگا۔ تبھی وہ عورت اٹھ کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ لو بیٹی، کھانا کھا لو۔ اس کا مہربان رویہ میرے لیے حیران کن تھا۔ تبھی میں نے اس سے پانی مانگا تو اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک پانی کی بوتل نکال کر دی۔ میں اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، تم اکیلی اس درخت کے نیچے بیٹھی ہو، اتنی خوبصورت ہو، دیکھو
اس شہر میں بہت گندے گندے لوگ رہتے ہیں. اگر رات ہو گئی تو رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے. وہ تمہاری عزت خراب کرنے میں 1 منٹ کی دیر نہیں لگائیں گے. تم ایسا کرو، میرے ساتھ یہاں سے چلو. تھوڑی دور ہماری خانہ بدوشوں کی بستی ہے. وہیں سارے میرے جیسے فقیر مرد اور عورتیں رہتی ہیں. تم بھی میرے ساتھ رہنا. کم سے کم وہاں تمہاری عزت تو محفوظ ہوگی. میں اس بوڑھی عورت پر اعتبار کر کے اس کے ساتھ جانے کو تیار تھی، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا. میں اسے کہنے لگی، اماں تمہارا بہت شکریہ. تم نہیں جانتی میں کتنے دن سے اس دنیا میں بھٹکتی پھر رہی ہوں. کسی آسرے کی تلاش میں اپنوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں. میں نے ان کے سامنے جن ذات کا ذکر بھی کیا تو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، گھبراؤ مت. اگر ایک در بند ہوتا ہے تو 100 در کھلتے ہیں. اسی لیے تم میرے ساتھ چلو. یوں مجھے اپنے ساتھ جھونپڑی میں لے آئی. پھر کہنے لگی، تم اس سے باہر نہیں نکلنا، ورنہ اگر کسی آدمی کی تم پر نظر پڑ گئی تو وہ اپنی نیت خراب کر بیٹھے گا. میں نے اس کی بات مان لی. اب یہی جھونپڑی میرا ٹھکانہ تھی. میں سارا دن اس میں اکیلی بیٹھی رہتی، لیکن شام کو وہ اماں آ جاتی تو ہم دونوں مل کر کھانا کھا لیتے. میں تو اس کے احسان مند تھی کہ وہ مجھے پال رہی ہے. میں اس پر بوجھ بن کر بیٹھی ہوں. لیکن ایک دن وہ آئی تو اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا. وہ کہنے لگی، آج تو ایک نیک بندہ مل گیا. اس نے میری اتنی مدد کی کہ یہ دیکھو تو صحیح. اچانک ہی اس نے اپنی تھیلی کھول کر دکھائی جو پیسوں سے بھری ہوئی تھی. میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان پیسوں کو دیکھ رہی تھی. روزانہ وہ 50-100 سے زیادہ نہیں لاتی تھی اور انہیں سے ہم کھانا کھا لیتے تھے، لیکن آج تو اس کی تھیلی پیسوں سے بھری ہوئی تھی. پھر اس نے سارے پیسے گن کر مجھے کہا کہ یہ میں اپنی حفاظت سے رکھ لوں. اس نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا تھا. میں تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی. پھر وہ کہنے لگی، تو بہت شریف اور پیاری بچی ہے. میں کبھی تجھے اپنے ساتھ اس کام پر نہیں لگاؤں گی، بلکہ تیری شادی کر دوں گی. اس کی بات پر حقیقتاً میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیکن اب تو وہ روزانہ آتی تو کہتی کہ وہ جوان مجھے روزانہ مل جاتا ہے اور دیکھو ڈھیروں پیسے دے کر میری مدد کرتا ہے. دھیرے دھیرے کرتے کرتے چند مہینے میں ہی وہ پیسے لاکھوں میں ہو گئے تھے. میں کہنے لگی، اماں ہم ان پیسوں سے کسی اچھی جگہ پر رہ سکتے ہیں. تو وہ کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں. میں نے ایک کرائے کا گھر دیکھ لیا ہے. ہم اسی گھر میں رہیں گے اور ایک عزت والی زندگی گزاریں گے. میں تو کہتی ہوں ہم دونوں ماں بیٹی مل کر کوئی کاروبار شروع کریں گے. تو اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دینا اور میں کام کروں گی. اس طرح تیری بھی زندگی بن جائے گی. میں ان کی اس بات پر حیران رہ گئی تھی. پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، ہم آج کے بعد اس جھونپڑی میں نہیں رہیں گے. یوں اگلے دن ہم نے اپنا سارا سامان اٹھایا اور کرائے کے گھر میں چلے گئے. یہ ایک صاف ستھرے علاقے میں بنا ہوا خوبصورت مکان تھا. وہاں پر اماں نے ایک چھوٹی سی دکان بنا لی. وہ چھوٹی سی دکان اس قدر چلنے لگی کہ ہمیں روزانہ ہزاروں روپے کی بچت ہونے لگی. میں نے پرائیویٹ اپنے تعلیمی سلسلے کا آغاز کر دیا. میں بہت پڑھنا چاہتی تھی. ابھی میری اتنی عمر نہیں تھی، اسی لیے میں شادی کا خیال اپنے دل سے نکال چکی تھی. یہیں آ کر قدرے میں اپنی زندگی پرسکون محسوس کر رہی تھی، کیونکہ یہاں تائی کا خوف نہیں تھا. انہوں نے مجھے ایک ایسے جرم کی سزا دی تھی جو میں نے کیا ہی نہیں. جب ہی رات کے اندھیرے میں اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن ساتھ ہی وہ جن ذات یاد آ جاتا جو اس دن کے بعد کبھی میرے سامنے نہیں آیا تھا. لیکن مجھے ایسے لگتا کہ آج بھی جب میں سوئی ہوتی ہوں تو کوئی میری چارپائی کے پاس کھڑا ہوتا ہے. یہ احساس بڑا ہی عجیب ہوتا، لیکن جیسے ہی آنکھ کھلتی تو کوئی میرے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے. اب میں کس کو یہ بات بتاؤں؟ اماں کو بتاتی تو شاید وہ اس بات پر یقین بھی نہیں کرتی، لیکن میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ جب بھی میں اکیلی ہوتی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کوئی میرے ساتھ ہے. ایسا لگتا ہے وہ جن ذات کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہے. پھر جب میں پیپر دینے گئی تو بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، لیکن میرے پیپر اتنے اچھے ہوئے. جیسے ہی رزلٹ آیا تو میں حیران رہ گئی. میں نے بہت اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی تھی. اس دن میرے لیے خوشی کا دن تھا. اس دن میں اماں کے لیے مٹھائی لے کر آئی تھی. پھر میں نے اپنے ہاتھ سے انہیں مٹھائی کھلائی. لیکن جیسے ہی اس رات میں سوئی تو اچانک میرے کانوں میں سرگوشی کی آواز آئی تھی، مجھے بھی مٹھائی کھلاؤ، مجھے بھی تمہاری کامیابی کی خوشی ہے. اس آواز پر میں چونک گئی. اچانک میری آنکھ کھل گئی. میں نے سہم کر ادھر ادھر دیکھا. تبھی مجھے ایک لمبا سانس لیا. اپنی چارپائی کے پاس وہ کھڑا ہوا دکھائی دیا. اسے دیکھتے ہی میں نے ایک چیخ ماری تھی.
अचानक ही अम्मा की आंख खुल गई। अरे क्या हुआ बेटी, इतनी परेशान है? मैंने देखा अम्मा की आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मुझे उन्हें देखकर भी खौफ महसूस हो रहा था। डरते डरते उन्हें कहने लगी, अभी अभी मैंने इस घर में किसी की मौजूदगी का एहसास किया है। तो वो कहने लगी, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, खामखा तुम्हें वहम हुआ है बेटी। अम्मा मुझे तसल्ली दे रही थी, जबकि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं बार बार अपने जहन में उस ख्याल को झटकने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस होता जैसे वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ गया है, जिससे मैं जान छुड़ाकर उस कोठरी से भाग गई थी। मैं अपनी पूरी तवज्जो पढ़ाई पर रखना चाहती थी, इसीलिए उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। अब मैं मुसलसल पढ़ाई कर रही थी, लेकिन एक दिन वो बूढ़ी औरत कहने लगी, तुम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगी। तो मुझे उस बात की खुशी होगी। मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहती हूँ। उनकी इस बात पर मुझे खुशी हुई थी। हकीकतन मेरी माँ का किरदार अदा कर रही थी। कभी कभार मुझे हैरानगी होती कि आखिर उस औरत की किस्मत किसने बदली थी। कहाँ ये झोंपड़ी में रहने वाली एक फकीरनी, और कहाँ अब हम दोनों एक इज्जतदार जिंदगी गुजार रहे थे। कभी मैं उससे पूछती कि अम्मा, तुम्हारी मदद करने वाला कौन नौजवान था? कभी वो दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आया? तो वो कहती कि नहीं, अब भी कभी कभार मुझसे मुलाकात करता है, लेकिन मैं इस बात पर हैरान होती हूँ कि वो तुम्हारे बारे में भी सवाल करता है कि वो लड़की जो तुम्हारे साथ रहती है वो कैसी है, वो ठीक तो है ना, खुश तो है ना। ऐसे ही सवाल करके मुझे हैरान कर देता है। क्या वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? मैं हैरान होती कि आखिर वो कौन है जो मेरी इस कदर मदद कर रहा है। मैं उसके बाद से कभी ताया के घर नहीं गई थी, और मुझे मालूम था कि वहाँ पर भी कोई मुझे याद नहीं करता होगा। हो सकता है अजलान भाई की भी शादी हो गई हो और वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हों, और मैं वहीं की वहीं खड़ी हूँ। लेकिन अब मेरी तालीम मुकम्मल होने वाली थी। फिर वो दिन भी आया जब मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं आज अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो गई हूँ। अब अम्मा जी मुझे कहती कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन शादी के नाम से मुझे चिढ़ थी। मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक दिन अम्मा रात के अंधेरे में बैठी किसी को याद कर रही थी। मैं उनसे पूछने लगी कि आपको क्या हुआ है, आप अपने आप से क्यों बातें कर रही हैं? मैं उन्हें देखकर खौफज़दा सी हो गई थी। तो वो कहने लगी, मैं अपने आप से बातें नहीं कर रही, लेकिन आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी के दिन थोड़े रह गए हैं। लेकिन बेटी, आज तुम्हें यूं कामयाब देखकर मुझे खुशी होती है, लेकिन मैं तुम्हें एक गहरा राज बताना चाहती हूँ। कैसा राज अम्मा? मैं हैरानगी से पूछने लगी। तभी उन्होंने मुझे गौर से देखा, फिर कहने लगी, दरअसल तुम ये जानना चाहती थी ना कि हमारे हालात एकदम से कैसे बदल गए। कौन इतना मेहरबान शख्स था जिसने मुझे आते ही पैसे दिए कि मैं एक झोंपड़ी से उठकर महल में आ गई। मैं हैरान होकर कहने लगी, जी मैं ये ज़रूर जानना चाहती हूँ। तभी उन्होंने देर तक मेरा चेहरा देखा, फिर एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वो कहने लगी, तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि उसका ताल्लुक इंसानों से नहीं था। वो एक अजनबी नौजवान था। मैं उसे देखकर हैरान थी, क्योंकि मुझे ऐसी जगह पर मिला था जो तारीक राह होती है, जहाँ से कभी किसी इंसान का गुजर भी नहीं होता। उस रात बहुत अंधेरा था। मैं उसमें अपनी झोंपड़ी की तरफ आ रही थी। उस दिन मेरे पैसे भी नहीं जमा हुए थे। मैं इसी बात पर परेशान थी कि ना सिर्फ मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, बल्कि तुम्हें भी वो रात भूखे गुजारना पड़ती। मैं उस रास्ते से गुजरकर आगे की तरफ आ रही थी, जब पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ देकर रोका। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो पीछे खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था, लेकिन उसके वजूद से जो खुशबू आ रही थी मुझे एहसास दिला रही थी कि ये इंसानों में से नहीं है, क्योंकि उसकी आंखें बेहद चमकती हुई बिल्कुल सफ़ेद थी। रुको अम्मा, मेरी बात सुनकर जाओ। अचानक ही वो भारी आवाज़ में बोला तो मैं चौंक कर उसे देखने लगी। मैं उसे ये भी नहीं पूछ सकी कि तुम कौन हो, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि जैसे ये वही है जो मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि मुझे उसका लंबा साया ज़मीन पर साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसने अपनी चादर में से ढेर सारे पैसे निकाले और सारे पैसे मेरे थैले में डाल दिए। रोज़ाना इस रास्ते से गुजरना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहते ही वो दूर दरख्तों के पीछे जाकर गायब हो गया, जबकि मैं सुन खड़ी थी। उस रात मैं बहुत खुश थी और मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरी एक अजनबी ने मदद की थी, लेकिन अब वो रोज़ाना मुझे मिलता और मेरी मदद करता।
دھیرے دھیرے ہمارے حالات بدلنے لگے، لیکن ایک رات ڈرتے ڈرتے میں نے اس سے پوچھ لیا تھا کہ وہ میری مدد کیوں کر رہا ہے۔ تب اس نے میری بات غور سے سنی اور کہنے لگا، اس لڑکی کی وجہ سے جو تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ تبھی وہ کہنے لگا، تم یہ تو جان ہی گئی ہوگی کہ میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں۔ میں تمہاری مدد اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے عشق ہو گیا تھا اس لڑکی سے، اسے روتے ہوئے دیکھ کر، لیکن وہ مجھ سے ڈرتی ہے، میری محبت کو نہیں سمجھتی۔ اسی لیے میں ایک ایسی زندگی دینا چاہتا ہوں جو بہت خوبصورت ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی اس کے دل کی خواہش ہے وہ سب پوری ہو جائے۔ یہ کہتے وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ ایک جنذات اور آدمزاد لڑکی کی محبت کا معاملہ ہے۔ میں نے تمہیں یہ بات اس لیے بتائی ہے تاکہ تم اس معاملے میں احتیاط کرو۔ اگر تم کسی اور لڑکے سے شادی کرو گی تو وہ جنذات تم سے ناراض ہو کر کہیں یہ سب چیزیں ہم سے چھین نہ لے، اس لیے تمہیں بہت دھیان رکھنا ہوگا۔ یہ سن کر میں خوف کے مارے پیلی پڑ گئی تھی۔ میں کہنے لگی، اماں وہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تبھی وہ مسکرائی تھی، کہنے لگی، ارے جب اتنے دنوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو اب کیا کرے گا، اس لیے گھبراؤ مت، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں خاموش رہی، لیکن میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جن ذات میرے سامنے آ جائے گا، کیونکہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ پھر اس رات میں بیٹھ کر آفس کا کام کر رہی تھی جب اچانک ہی میرے پاس رکھا گلاس خود بخود ہلنے لگا۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرائے ہوئے انداز میں کھڑی ہوئی۔ تبھی کمرے میں لگے پردے خود بخود ہلنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ جنات مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اس کی پرچھائی نظر آنے لگی۔ میں سہم گئی تھی، لیکن اچانک ہی اس نے خود کو میرے سامنے ظاہر کیا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ وہ آج بھی اتنا ہی پراسرار اور طاقتور لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ اچانک اس نے مجھے زور سے آواز دے کر روکا اور کہنے لگا، اس دن میرے گھر سے کیوں بھاگی تھی؟ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا تھا۔ تبھی میں گھبرا کر کہنے لگی، تم نے میری اتنی مدد کی، اس کے لیے شکریہ۔ میں تمہیں دیکھ کر ڈر گئی تھی، لیکن میں تمہارے بارے میں برا نہیں سوچتی۔ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی، کہیں وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تبھی وہ کہنے لگا، میں تمہاری زندگی بدلنا چاہتا تھا، اب تم جہاں بھی جاؤ گی میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ کہتے وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، جبکہ میں بری طرح ڈر گئی۔ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ اگر جن ذات کسی کے پیچھے پڑ جائے تو وہ ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تو کیا یہ بات سچ ہے؟ اب تو وہ ہر رات میرے سامنے آنے لگا۔ رفتہ رفتہ میں نے اسے ڈرنا چھوڑ دیا۔ جب بھی وہ میرے سامنے آتا، پہلے میں اسے دیکھ کر گھبرا جاتی تھی، لیکن اب مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے بات کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، تبھی بار بار میرے سامنے آتا ہے۔ میں بھی اس کا خوب احسان مانتی، لیکن اب وہ اماں بیمار رہنے لگی۔ مجھے اس کی بہت فکر تھی۔ میں اس کا بہت اچھے ہسپتال سے علاج بھی کروا رہی تھی، لیکن ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے تھے۔ اس لیے وہ بار بار مجھے کہتی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جن ذات ہے تمہارا خیال رکھنے کے لیے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ ان کی باتوں پر میں بری طرح پریشان ہوتی۔ پھر جو میرے دل میں ڈر تھا آخرکار وہی ہوا۔ ایک دن اماں ہسپتال گئی تو زندہ واپس نہیں آئی۔ سب لوگ مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھتا کہ میرے باقی رشتہ دار کہاں ہیں، اور یہ عورت تمہاری ماں تو نہیں تھی، پھر کیا لگتی تھی؟ لیکن میں کسی کو اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں بتاتی۔ اب لوگ حیران تھے کہ میں اس گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی، لیکن میں جانتی تھی کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ کوئی ہے جو آدھی رات کو میرے پاس آتا ہے میرا خیال رکھنے کے لیے۔ اس کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ پرسکون تھی، لیکن ایک دن میں کام سے واپس آ رہی تھی جب اچانک ایک کار میرا پیچھا کرنے لگی۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ یہ کون ہے جو مسلسل میرا پیچھا کر رہا ہے، لیکن اچانک ہی وہ کار میرے قریب آ کر رکی۔ اس میں سے نکلنے والے انسان کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اذلان تھا۔ یقین نہیں آ رہا تہمینہ کہ تم مجھے یوں سڑک کنارے مل جاؤ گی۔ تمہاری تلاش میں نے پورا شہر چھان مارا، تمہارا کوئی نام و نشان نہیں ملا، اور آج اتنے سالوں بعد تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر مجھے خود پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا، لیکن میں اس سے دور جانا چاہتی تھی۔ وہ آخر میرے سامنے کیوں آیا ہے؟
तभी वो मुझे गाड़ी में बैठने के लिए कहने लगा। फिर मैं उसके कहने पर गाड़ी में बैठ गई। मैं सर झुकाए बैठी थी। उसने मुझसे सवाल किया कि मैं कहाँ से आ रही थी। जब मैंने उसे बताया कि मैं नौकरी करती हूँ तो ये बात सुनकर वो हैरान रह गया। वो नहीं जानता था कि मेरी ज़िंदगी कितनी बदल गई है। फिर मैंने उसे अपने घर का पता बताया तो वो मुझे मेरे घर ले आया। शानदार घर देखकर वो हैरान रह गए। कहने लगे, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी कैसे बदली? कौन तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हुआ है? क्या तुमने शादी कर ली? उसने सवालात की बौछार कर दी थी, जबकि मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। फिर वो कहने लगा, तुम्हारा शोहर क्या काम करता है? वो इस वक्त काम पर क्या हुआ है? जब मैंने उससे बताया कि मैंने शादी नहीं की, मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गया था। फिर कहने लगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में कौन आया जिसने तुम्हारी ज़िंदगी इतनी बदल दी? मैं उसकी बातों पर खामोश रही। फिर वो मुझे देखते हुए कहने लगा कि अब सारी बातें छोड़ो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, क्योंकि तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि इतने साल से मैंने भी शादी नहीं की। क्योंकि जब मुझे पता चला कि अम्मी अब्बू ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, तब से मैं बहुत रंजीदा था। मैं आज तक उनसे नाराज हूँ। तभी मैंने गुस्से में शादी भी नहीं की, लेकिन अब तुम मुझे मिल गई हो तो मैं तुमसे ही शादी करूँगा। उसकी इस बात ने मुझे खौफजदा कर दिया था। अब मैं उसे क्या बताती कि मुझ पर एक जिन आशिक है। वो मेरी शादी कभी नहीं होने देगा। आज मैं जो इतनी ऐश भरी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, इस मुआशरे में पुरसुकून हूँ सिर्फ उसी की वजह से, वरना शायद मैं बर्बाद होकर किसी शेल्टर होम में पड़ी होती या फिर किसी खानाबदोश की बस्ती में। लेकिन मुझे उस बस्ती से निकालने वाला वही जिनज़ादा था। अब मैं उसके होते हुए कैसे शादी कर सकती थी? लेकिन अजलान की मोहब्बत पर मैं हैरान थी, जिसने इतने साल से मेरा इंतज़ार किया था, हालांकि वो ताया ताई का इकलौता बेटा था। फिर वो मुझे देखते हुए कहने लगा कि अब मैं तुम्हें ऐसे अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारने दूंगा। मैं जानता हूँ कि हमारे माशरे में अकेली लड़की का रहना कैसा है, इसीलिए मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊँगा, लेकिन तुम्हारी बारात लेकर तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि तुम मेरी बचपन की मोहब्बत हो। मैं उससे कहने लगी कि अपने माँ बाप को नाराज़ करके मुझसे शादी ना करो, वैसे भी मैं अपनी ज़िंदगी किसी के नाम कर चुकी हूँ। ये सुनकर वो हैरान रह गया। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, अगर तुमने शादी नहीं की तो कौन है जो तुम्हारे साथ इस घर में रहता है? मैं उससे कहने लगी कि कोई भी नहीं, लेकिन कोई था जिसके नाम पर मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया है। जिस तरह तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, ऐसे ही मैं भी उससे मोहब्बत करती थी। अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन मैं उसी के नाम पर अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारूंगी। मैंने झूठ का सहारा लिया था, लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखों में दुख देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था। फिर मैं दिल में सोचने लगी कि काश वो मेरी ज़िंदगी में ना होता तो आज मैं खुशी खुशी अजलान से शादी कर लेती। इतने सालों से मेरा इंतज़ार कर रहा था वो। फिर वो गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, ठीक है, लेकिन मैं अब भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर तुम नहीं तो कोई नहीं। वो कहते मेरे घर से चला गया। पीछे सिर्फ मेरी सिसकियाँ रह गई थी। लेकिन जैसे ही रात हुई तो अचानक होले होले से दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं बुरी तरह डर गई कि दरवाजे पर कौन है, कहीं कोई चोर डाकू तो नहीं जो मुझे अकेला समझकर इस घर में घुस आए हैं। लेकिन जैसे ही खुद ब खुद दरवाज़ा खुला, अचानक हवा का तेज़ झोंका कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन मैं समझ गई कि कौन है। दीवार पर नजर आने वाली वो काले रंग की परछाई मुझे डराने के लिए काफ़ी थी। अचानक ही उसने एक इंसान का रूप धार लिया। वो मेरे सामने खड़ा था। ये जिन ज़ात था जो हर रात मेरे सामने आ जाता। वो कहने लगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने उस इंसान को इनकार कर दिया सिर्फ मेरी खातिर। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ मेरी हो। क्या मेरे साथ मेरी दुनिया में चलोगी? ये सुनकर मैं सख्त खौफजदा हो गई। मैं उससे कहना चाहती थी कि मैं ऐसा कभी मर कर नहीं कर सकती। हाँ, वो कभी कभी मेरे सामने आता है, ये बात मैं तस्लीम कर चुकी हूँ, लेकिन इस तरह से जिन्नात की दुनिया में जाकर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मेरे चेहरे पर खौफ देखकर वो कहने लगा, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई? एक दिन तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाना चाहता हूँ। मैं घबराए हुए लहजे में उससे कहने लगी, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत से जिन्नात होंगे जिन्हें देखकर मैं डर जाऊँगी। वैसे भी मुझे आज भी वो रातें नहीं भूलती जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारी थी। मुझे ऐसे लगता था कि मेरे पास आने वाला एक इंसान है, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो एक जिन्नज़ाद है तो मैं सख्त खौफज़दा हो गई थी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो सारी ज़िंदगी के लिए मेरे पीछे पड़ गया है। अब वो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं सख्त रंजीदा अपने दिल में शिकवा कर रही थी। तभी उसकी सफ़ेद आंखें चमकी और कहने लगा, क्या तुम्हें मेरा आना नापसंद है? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा।
اور میری ناراضگی شاید تمہیں برداشت نہ ہو۔ میں اس سے کہنے لگی کہ مجھے تمہارے آنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اب اس معاشرے کے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کیونکہ میں اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اپنی زندگی ویسے ہی گزاروں جیسے عام لڑکی گزارتی ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جنزاد میری بات سن کر حیران تھا۔ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں اس سے کہنے لگی، میں نے بچپن سے لے کر آج تک سوائے یتیمی اور تکلیفوں کے کچھ نہیں دیکھا۔ سب نے میری اس بات سے فائدہ اٹھایا، لیکن آج ایسے لگتا ہے میری زندگی بدل جائے گی اذلان سے شادی کر کے، کیونکہ آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ میں پہلے کی طرح کمزور لڑکی نہیں ہوں، اور جب یہ ممکن ہوا، جب تم نے میرا ساتھ دیا، اب میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں اور کہتی ہوں کہ مجھے اس شخص سے شادی کرنے کی اجازت دو، کیونکہ میں بھی اس سے شادی کر کے محفوظ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اگر میں ایسے اکیلی رہتی تو سب لوگ مجھے نوچ کر کھا جائیں گے اور پھر سے ویسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤں گی جس دن مجھے اس گھر سے آدھی رات کو برستی بارش میں نکال دیا گیا تھا۔ اب وہ جنزادہ بالکل خاموشی سے میری بات سن رہا تھا، پھر کہنے لگا، شاید تم ٹھیک کہتی ہو، تم ایک آدم ذات لڑکی ہو، تمہاری زندگی کا مقصد شادی اور اس کے بعد انسانوں کے بچے پیدا کرنا ہے۔ ایسے ہی تمہاری زندگی آگے بڑھے گی، ورنہ تم عام لڑکیوں سے بہت پیچھے رہ جاؤ گی، اور تمہیں کوئی تکلیفوں میں یہ بات کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں اس شخص کو شامل کر لو جو تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں اس کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگی، تم سچ میں ہی ایک مہربان جنزاد ہو، تم نے ہمیشہ میری مدد کی ہے، میں تمہیں کبھی بھی نہیں بھولوں گی، تمہارا احسان میں ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، جب تم دلہن بن کر اس گھر سے رخصت ہوگی، وہ بھی اس نوجوان کے ساتھ جو تم سے محبت کرتا ہے، تو مجھے بھی خوشی ہوگی۔ شاید میں نے غلطی کی جو تم پر احسان کیا، تو بدلے میں اسی احسان کا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا، لیکن اب تم میری طرف سے آزاد ہو۔ یہ کہتے وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس جن ذات نے مجھے شادی کی اجازت دے دی ہے، لیکن اب میں اذلان کو کیسے تلاش کروں؟ اسے کیسے کہوں کہ میں اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں؟ وہ ایک دوسرے شہر میں رہتا تھا، اس شہر میں مجھے اتفاق سے مل گیا تھا، مجھے اسی کے شہر میں جانا پڑے گا۔ میں شدید پریشانی میں گرفتار اسی دن سڑک کنارے کھڑی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، جب مجھے دور سے ایک گاڑی نظر آئی۔ یہ گاڑی اذلان کی گاڑی ہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ میرے چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی، مجھے تمہاری بات منظور ہے۔ وہ حیرت سے پلٹا اور کہنے لگا، کون سی بات؟ تو میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، وہی شادی والی بات جو تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ مجھے منظور ہے، لیکن تم تو کسی اور کے نام پر اپنی زندگی گزار رہی تھی، تم کسی اور سے محبت کرتی ہو۔ تبھی میں نے نظریں جھکا لی اور اسے کہنے لگی، نہیں، میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دراصل میری ایک مجبوری تھی، اسی کی وجہ سے میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ پھر سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، بس تم 2 دن انتظار کرنا، اس کے بعد میں تمہیں لینے آؤں گا، پوری عزت کے ساتھ تمہیں رخصت کروا کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے تحاشا محبت تھی۔ پھر میں اکیلی ہی اس گھر میں تھی۔ اب میں اپنے ہونے والے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس رات اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، دروازے پر 2 عورتیں کھڑی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی، ہم جن ذاتیاں ہیں، ہمیں اس جن ذات نے بھیجا ہے، ہم تمہارے لیے شادی کا تحفہ لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے وہ تحفہ میرے سامنے رکھا۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک لال رنگ کا خوبصورت جوڑا تھا جس کی چمک نے پورے گھر کو روشن کر دیا تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ پھر اذلان نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اس دن تائی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھی مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ کہنے لگی، میں نے تمہیں گھر سے نکال کر بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ میرا بیٹا سچ میں ہی تمہارے عشق میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو۔ پھر میں نے اور تمہارے تایا نے بہت کوشش کی تمہیں تلاش کرنے کی، لیکن کسی کو بھی تمہارا نام و نشان نہیں ملا۔ میں نے انہیں معاف کر دیا، اسی میں میری بھلائی تھی۔ پھر میری شادی کی رات اذلان میرے سامنے بیٹھا، پھر کہنے لگا، تم نے وہ وجہ نہیں بتائی جس کی وجہ سے تم نے وہ بہانہ بنایا تھا۔
सच सच बताओ असल बात क्या थी? लेकिन मैं उसे क्या बताती? अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में जानती हूँ कि वो अभी भी मेरे सामने आएगा, कभी कभार मुझसे मिलने मुझे दिखाई भी देगा, लेकिन मैं उसका राज कभी किसी को नहीं बताऊंगी कि एक जिन ज़ात कभी मेरी ज़िंदगी में आया था। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।